وہ کہیں کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حاجی امتیاز صاحب جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے ادھر نہیں آ جا رہے۔ پھر انہوں نے جو ہے ملازمین سے پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں چودھری صاحب کی فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں، 8 سے 10 لوگ جو ہے نا، یہ ڈھل فلور پہ ہماری رہائش ہے، فیملی پوشن ہے، وہاں پہ گئے ہیں، ملازمین کو مار پیٹ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں زبردستی۔ ہمارے ایک ملازم کو میرے بیڈ روم کے 7 والے روم میں لٹا کے نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں، پھر اس کو کہتے رہے ہیں کہ جاؤ جا کے باجی کے روم میں دروازہ اوپن کرواؤ۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں پرانا ملازم ہوں، ان کا ایک وفادار بندہ ہوں، آپ مجھے جان سے مار دیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے۔ پھر اس کو پریشان کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں، پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اس کی جوان بیٹی ہیں 3، اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے تذلیل نہ کریں، آپ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں۔ اس کو باہر نکالا انہوں نے، پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی ہے، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے، اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے، اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں۔ بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے۔ یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے موبائل چھینے ہیں، ان کو زمین پہ لٹا کے لوہے کی پائپوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے پیٹتے رہے ہیں، اور یہ پوچھتے رہے ہیں کہ چودھری اجاز صاحب کہاں ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کدھر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری اجاز صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حاجی امتیاز صاحب جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے ادھر نہیں آ جا رہے۔ پھر انہوں نے جو ہے ملازمین سے پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے۔ انہوں نے 8 سے 10 لوگ جو ہے نا، یہ ڈھل فلور پہ ہماری رہائش ہے، فیملی پوشن ہے، وہاں پہ گئے ہیں، ملازمین کو مار پیٹ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں زبردستی۔ ہمارے ایک ملازم کو میرے بیڈ روم کے 7 والے روم میں لٹا کے نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں، پھر اس کو کہتے رہے جا کے باجی کے روم میں ایک وفادار بندہ ہوں، آپ مجھے جان سے مار دیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے، کہ اس کو پکڑ لیں۔ پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اس کی جوان بیٹی ہیں 3، اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے راشد صاحبہ دیکھیں، عمر چیمہ صاحب دیکھیں، چودھری اجاز صاحب دیکھیں، میاں محمود الرشید صاحب دیکھیں، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں 85 لوگ آج بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، ہمارے وائس چیئرمین مکرم شاہ محمود قریشی صاحب، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے، شرم آنی چاہیے۔ ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا، ان سے ملک نہیں چل رہا، فی الفور تازہ الیکشنز کرائیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جی، جو بات بہن نے کر دی اس کے بعد تو کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک گھر میں یہ واقعہ ہو گیا، ہم سب آج غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا، میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں، دنیا میں 500 سال میں کبھی آیا ہے
کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے، یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا، اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے چار دیواری کی۔ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے، وہ دین کی قدر ہو، وہ تمدن کی قدر ہو، کسی کو خیال نہیں ہے۔ یہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں، جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث، کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیں وہ سامنے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے۔ ایک آئینی ترمیم کرنی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس طرح قوم کے ضمیر پر حملہ کیا جاتا ہے، اس طرح غیرتوں کو للکارا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے۔ آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ حق سچ سچائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، جابر کون ہے۔ اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے، محکوم رہنا ہے، اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے، یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے، شرافت کے لیے۔ میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا، یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا، بات اب یہاں آ پہنچی ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، مجھے افسوس ہے بہن، میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ، اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں، پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو، جاگ چکے ہو، اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں۔ ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے، ہم نکلیں گے، ہر گلی کوچے میں، ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بالکل بالکل ہوگا، بالکل ہوگا۔ دیکھیں یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے۔ جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی یہ جو بہت افسوس ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی، تو یہ ریاست ہے، یہ ریاست کی کردار ہے۔ ہمیں تو شرم آتا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب، آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے۔ آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑا جشن مناتے ہیں۔ آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ آپ کا جشن ہے۔ یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا، یہ دیکھ لیں۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی۔ سب سے پہلے تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے۔ تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی، اور جس طرح تمہیں فارم 47 سے جتوایا گیا، کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے، اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی، بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ تم جمہوریت ہے، یہ جمہوریت نہیں، یہ بدترین پستائیت ہے، یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ظلم اور جبر۔ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے۔ ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے۔ ہم آواز اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے، دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے۔ اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے، اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے، ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں، نکلے، اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا، کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا، کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے، اور آئین معطل ہے، اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے،
इनके खिलाफ हर फोरम पे आवाज उठाएंगे।